روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر، رمضان جب بھی آتا ہے تو ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتیں رحمتیں بس سمیٹنے والا ہونا چاہیے. ہماری باہیں تو ویسے بھی جتنی مرضی کھول لیں، وہ رحمتیں جو ہے وہ ہم سمیٹ نہیں سکتے. سر بتائیے گا کہ روزہ جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوا، یہ جو فرض عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوا، اس کا قیام سمجھ لیں کب سے اور ہماری زندگی میں شامل ہوا، اور اس جو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ، تحمورس الثالث اس کا نام تھا. تو بڑا امیر کبیر تھا، تو مگر سخی دل بھی تھا. امیر ہونا برا نہیں ہے، امیر ہو کے کنجوس ہونا برا ہے. تو اس کے دور میں قحط پڑا. جب قحط سالی والا معاملہ ہوا تو اس نے دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ اناؤنسمنٹ اعلان کیا کہ ایک وقت کا کھانا بچا کر جتنے بھوکے ہیں ان تک پہنچا دیا جائے. کیا بات. تو یہ جب اس نے عمل کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے دوسروں کا خیال رکھا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو عبادت بنا دیا. مطلب کیا کہ وہ بھوکے رہے اور ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ کام اللہ نے اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرے بادشاہ تحمورس الثالث سے لیا. اور اللہ رب العزت نے پھر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر 13, 14 اور 15 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے سے کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے عبادت کی صورت میں ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض کر دیے. اب وہ ہر مہینے کے 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھتے. یہ تو ان پر فرض ہو گئے. اب سٹارٹ آپ نے پوچھا نا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت داود علیہ السلام ایک جو ہے وہ مہینے کے سٹارٹ میں 3 دن روزہ رکھتے، پھر درمیان میں 3 دن روزہ رکھتے اور آخر کے 3 دن مہینے میں روزہ رکھتے. وہ اس طرح سے ان کی شریعت پر فرض ہوئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ رکھتے رہے. اور پھر جب باری آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، تو پھر یہاں پر سن 2 ہجری کو ایک روایت میں 10 شعبان المعظم اور ایک میں واقع بدر سے ایک ماہ پہلے 17 یعنی 17 شعبان المعظم کو ایک روایت کے مطابق، دوسرے میں 10 شعبان المعظم کو، سن ایک ہی ہے 2 ہجری. 2 ہجری کو اللہ پاک نے امت محمدی پر بھی روزہ فرض کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس وقت رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے عاشورہ کے دن کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرض تھا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. آپ مسواک شریف فرماتے. تو یہ ساری فرض تھی، لیکن ہمارے لیے اس میں آسانی رکھی گئی. اب جو آخر میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضور نے کل اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے، کہ 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا. تو اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، جس میں 7 رمضان مبارک جو تھے وہ 29 کے تھے اور 2 جو تھے وہ 30 کے تھے. لیکن حضور نے فرمایا بات 30 کی نہیں ہے، بات اگر 29 بھی ہوں اللہ ثواب تمہیں 30 کا عطا فرمائے گا. تو اس طرح سے قرآن پاک کی جو آیت نمبر 83 کے حوالے سے علماء ہر سال یہی آیت پڑھتے ہیں. نہیں کہاں سے لائیں گے، قرآن پاک تو وہی ہے نا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، میرے آقا کا فرمان نہ بدلا جائے گا. تو تعلیمات تو وہی ہیں. تو 183 کے حوالے سے جو علماء تفسیر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں. تو پہلی امتوں کے جو روزے فرض ہوئے ان انبیاء کے چند کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. پتہ چلا روزہ بڑا قدیم عبادت ہے، بڑی قدیم عبادت ہے. اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی بہار دے. کیا کرنا ہے اس روزے میں؟
صرف یہ کرنا ہے کہ تم پورے 11 مہینے اپنی مرضی سے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو۔ ابھی قبلہ ولی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی ہے، میں بزرگوں سے سیکھتا ہوں، میری عادت ہے، میں اچھی بات لیتا ہوں کیونکہ میں ایک اسپیچ ہولڈر ہوں، اچھی بات ملے تو اسے کہیں کسی اور جگہ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی فرما رہے تھے کہ اتنی نعمتیں ہیں، کمی نہیں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں تجھے ہم نے دی ہیں تو کاؤنٹ کر سکے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر آگے فرمایا ان الانسان لکفور، ہے تو بڑا کنجوس، ہے تو بڑا ناشکرا انسان کے بارے میں اللہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہے تو بڑا خسارے۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم دل کھول کر اس مہینے کو عوام کے لیے زحمت نہ بناؤ یار، اس مہینہ یہ مہینہ رحمت ہے تو اس کے لیے رحمت کا ہی بازو بچاؤ، تو اس لیے تمہیں اللہ تقویٰ بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ تو یہ ساری امتوں پر الحمدللہ روزے فرض کیے گئے، اور فرمایا 11 مہینے تم کھاتے ہو، صرف ایک مہینہ صبح کا بھی کھا لو، رات کا بھی کھا لو، صرف دوپہر کا چھوڑ، جسٹ میک ٹائم۔